انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی رضا ہمیشہ حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ابلیس نے آدم اور حوا کو ممنوع پھل کھانے پر قائل کر کے جنت سے نکلوا دیا تو کہکا لگایا، لیکن آدم اور حوا نے معافی کی درخواست قبول ہونے اور روئے زمین پر خلیفہ مقرر ہونے کے بعد شکر ادا کیا، کہکا نہیں لگایا۔ نمرود نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا اور کہکا لگایا، آگ حکم خداوندی سے گلزار بن گئی۔ ابراہیم اٹھے، خدا کا شکر ادا کیا، کہکا نہیں لگایا۔ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام کے طور پر بیچ دیا، اپنے تئیں ان سے جان چھڑائی اور کہکا لگایا۔ یوسف مصر کے حکمران بن گئے، خدا کا شکر ادا کیا، کہکا نہیں لگایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے اس حال میں نکلے کہ تن کے کپڑوں کے سوا کچھ پاس نہیں تھا۔ مکہ والوں نے اسے اپنی جیت قرار دیا اور کہکا لگایا۔ 8 برس بعد مولا کل فاتح کے طور پر اسی شہر میں اسی طرح داخل ہوئے کہ سر مبارک احساس شکر کے ساتھ اس قدر جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے کوہان سے ٹکراتا تھا۔ سب سرکش سزا کے منتظر تھے، لیکن رحمت للعالمین نبی نے عام معافی دے دی، کہکا نہیں لگایا۔ دوستو، عارضی کامیابیوں پر کہکے لگانا ابلیس، نمرود، برادران یوسف، فرعون اور ابو جہل کا وتیرہ ہے، جبکہ آدم، ابراہیم، یوسف، موسیٰ اور محمد علیہ السلام جانتے تھے کہ آخری کہکا صرف اسی ذات باری تعالیٰ کا ہے جسے زوال نہیں، اور تکبر کی چادر صرف اللہ کے لیے ہے۔